خدا کی تقسیم سے اختلاف مت کیا کریں، اور وہ لوگ جو ہم سے بظاہر عمر میں چھوٹے ہیں، جن میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے آگے ہیں معاشی طور پہ، اور ان سے جیلس ہونا اور خدا کی طرف سے بدگمان ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ جو آپ کی قسمت کا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے، اور آپ سے محنت جو درکار ہے وہ آپ کا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ اسی سے آپ کی تقدیر بدلتی ہے، اور انسان مسلسل اپنی نیت سے اور اپنی جدوجہد سے اپنے معاشی حالات کو بدل سکتا ہے، لیکن خدا کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہی بہت بری بات ہے۔ جیسے بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو شادی کے بعد، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو 10 سال تک یعنی اولاد سے وہ نہیں نوازتا، اور وہ اولاد ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں ان کو پہلے برس ہی وہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو 22 سال کی عمر میں امریکہ سے گریجویشن کر لیتے ہیں اور ان کو 5 سال تک کوئی جاب نہیں ملتی اچھی۔ کچھ ایسے ہیں جو ابھی یہیں رہ کر گریجویشن ان کی کمپلیٹ ہی ہوتی ہے اور ان کو ان کی ڈریم جاب مل جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو 25 سال کی عمر میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اپنے مالک بن جاتے ہیں کمپنی کے، اور اتنا پیسہ کماتے ہیں، بزنس ٹائکون بن جاتے ہیں، اور ان کے بچے نااہل ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، اور ان کا سر وہ شرم سے جھکا دیتے ہیں اور وہ چھپتے پھرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو 30 سال کی عمر تک، جنہوں نے اتنی محنت کی ہوگی ماں باپ بچوں کے تعلیم کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر، اور 30 سال تک کھانے پینے کی ان کو ہوش نہیں تھی، اتنی تنگی میں رہے، لیکن اس کے بعد بیوروکریٹس بنتے ہیں، ملٹری میں جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کروڑ پتی بنتے ہیں، اور ایک سکھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ہر شخص مسلسل اپنی نیت سے اور اپنی جدوجہد سے اپنے معاشی حالات کو بدل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کئی دفعہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہوتی تو آپ اپنے معاشی حالات کو نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو نیتوں پہ جج کرتا ہے۔ اس کی طرف سے بدگمان ہونا بہت بری بات ہے، اور اس کی تقسیم سے اختلاف کرنا بہت بری بات ہے، اور یہ اس کی تقسیم سے اختلاف ہی ہے کہ میں اپنے سے عمر میں چھوٹے کسی کو ڈریم کر رہا ہوں اس کی لائف کو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے سے آگے کیوں ہے، یہ میرے سے اچھا کیوں ہے، میرے میں کیا کمی ہے، میں نے اس سے زیادہ محنت کی ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ آپ سے آگے کیوں ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کے لیے آگے کیا رکھا ہوا ہے، اور اس کو یہ چیزیں نصیب ہونی ہیں یا نہیں ہونی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس کی تقسیم پہ خوش ہوا کریں، لوگوں سے جیلس مت ہوا کریں، لوگوں کی کامیابیوں کے اندر خوش ہوا کریں، اور اللہ سے کبھی بدگمان مت ہوں کہ اس نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں، جو ہے آپ کے پاس اس کو گلے لگائیں اور آگے کی سوچیں، اپنی نیت اچھی رکھیں، اور ایک چیز پر یقین رکھیں کہ آپ کی قسمت کا آپ کو مل کر رہنا ہے۔ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا۔ دوسروں کو اگر کوئی چیز ملتی ہے، اس پہ اگر اللہ کوئی کرم نوازی کرتا ہے تو فوراً ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور گلے کرنے لگتے ہیں، اس کی تقسیم سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ دن میں کئی بار کرتے ہیں ہم لوگ۔ کسی نے پوچھا نا کہ حسد کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور کتنے عجیب اور کتنے نادان لوگ ہیں ہم کہ ہم خدا سے اپنی جو نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں ان کا سوال نہیں کرتے اس سے، لیکن کسی اور کے اوپر جب کوئی کرم نوازی وہ کر دیتا ہے تو پھر ہم سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہ کیوں اس کو ملا ہے، مجھ میں کیا کمی تھی۔ اس کو خدا کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہی کہتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے، اور انجانے میں نہ جانے یہ ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کی تقسیم کو چیلنج مت کریں، بلکہ اپنے آپ کو سکون اور اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لے کے آئیں۔ جو آپ کے حصے کا ہے آپ کو ملے گا، اور اس کے لیے آپ کو نیت سے اور مسلسل ایفرٹ سے اپنی تقدیر بدلنی ہے، پھر وہ بھی آپ کی تقدیر بدلے گا۔ سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور بے شک محبت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔